بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 جولائی 2025 کا دن آج صبح کے 5 بجنے والے ہیں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں دریاؤں کے حوالے سے بھی اور موسم کے حوالے سے بھی۔ گزارش آپ سے یہی کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ثاقب پر جو نئے دوست صاحب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ ایک تو بارشی سلسلہ جو ہے انتہائی طاقتور غیر معمولی بارش برسائے گا، جو کہ کل سے شروع ہو چکا ہے، یعنی کل 18 جولائی سے لے کر 25 جولائی تک پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں جہاں پر اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ندی نالے بھی بھر سکتے ہیں، دریاؤں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ تو کل ملا کر جس طرح کی گزشتہ دنوں صورتحال بنی ہے شمال مشرقی پنجاب میں، اپر پنجاب کی یا پھر پوٹھوہار کے علاقے چکوال راولپنڈی وغیرہ کی، تو اسی طرح کی پھر صورتحال بن سکتی ہے۔ آپ سے گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، پھر سے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب جو ہے وہ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ میں وہ علاقے بتا دیتا ہوں۔ دریا سندھ کا سیلابی ریلا جو ہے وہ چشمہ براج پر ہے اور 4.5 لاکھ کیوسک ہے۔ چشمہ سے توسط تک جو ہے وہ بلو مارک کر دیا، نیلا نشان۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اور دریا جہلم کا جو سیلابی ریلا ہے ترمو براج کی طرف آ رہا ہے، اور چناب میں بھی کچھ پانی ہے، تو ترمو براج پر کتنا بنے گا اور آگے کی صورتحال کیا بنے گی۔ راوی کا جو سدنئی براج یا پھر پیچھے بلو کی پر تھا، اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور ستلج میں گنڈا سنگھ پر تھوڑا بہت پھر پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے، اور آگے سلیمان کی اور اسلام پر کیا صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ باقی 7:30-8 بجے تک میں آپ کو پھر تجزیے تبصرے کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا کہ بارشی سلسلے شروع ہونے والے ہیں یا رات گئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی۔ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا اور چیئرمین NDMA نے کہا کہ اگلے 7 روز جو ہیں وہ بارشیں ہوں گی، اور کہیں موسلا دھار بارش تو کہیں معتدل بارش، اور دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی اور مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ اب کون سے علاقے صوبے میں کس ڈیٹ کو بارش ہوگی، باقی ڈیٹیل بتانا ان کے تمام اضلاع شہر تو خاصی لمبی ویڈیو بن جائے گی، بس میں اتنا بتا دیتا ہوں۔ اپنا صوبہ سندھ میں 18 کی رات سے لے کر 20 جولائی تک بارش ہوگی، خیبر پختونخوا میں 21 سے 25 جولائی تک، کشمیر گلگت میں 20 جولائی سے لے کر 26 جولائی تک، پنجاب اپر پنجاب وسطی پنجاب شمال مشرقی پنجاب مری گلیات راولپنڈی اسلام آباد پوٹھوہار وغیرہ ان علاقوں میں 20 جولائی سے لے کر 25 جولائی تک بارش ہوگی۔ جنوبی پنجاب میں 18 کی رات گئے 19 جولائی، پھر اس کے بعد 21، 22 اور 23 جولائی کو بارش ہوگی۔ بلوچستان میں 18 کی رات سے لے کر 19 تک، اور پھر 22 سے 25 جولائی تک بارش ہوگی۔ اچھا دوستو، رات کو جب کل سیکنڈ ٹائم PDM پنجاب نے مراسلہ جاری کیا تھا، یا آپ اسے فلڈ وارننگ کہہ دیں، کہ جو ہے کالا باغ اور چشمہ پر اگلے 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے ڈویژنل جو کمشنرز تھے سرگودا اور DG خان، ان کو بھی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنرز میاں والی بکھر لیا کوٹ ادو DG خان مظفر گڑھ اور راجن پور کے، ان کو بھی کہا کہ آپ نے اب متعلقہ اداروں کو چوکنا رکھنا ہے۔ لیکن اپنا چشمہ یا کالا باغ پر اونچے درجے کا سیلاب بنا نہیں ہے، اور نہ ہی بنے گا، جہاں تک میری ایک آبزرویشن ہے یا میں انالیسس کر رہا ہوں۔ اب جو ڈیٹا ہے وہ چل کر بتاتا ہوں، آگے کیا بنے گا ہر دریا کا بتاتا جاتا ہوں اور اسی کی بات کرتا جاتا ہوں۔ اب ستلج میں سیلابی ریلے کا کوئی تھوڑا بہت چانس ہے آگے، کیونکہ ڈیمز تو ان کے خاصے رہتے ہیں، لیکن 21 جولائی سے وہاں پر اس کے بعد شدید بارشیں ہیں۔ گنڈا سنگھ والا پر تھوڑا اضافہ ہوا، پہلے 2800 کیوسک تھا، اب 5436 کیوسک ہو گیا۔ سلیمان کی پر 14118، اسلام پر 16970 کیوسک، یعنی 17,000 کیوسک آگے جا رہا ہے۔ راوی میں جسے پر 1284، شادرہ پر 10,404، بلو کی پر کم ہو گیا الحمدللہ، یہ 38,850 سے کم ہو کر 33,525 پہ آ چکا ہے۔ سدنئی براج پر 21,946 کیوسک، اور سدنئی براج جو ہے یہ اوپر جائے گا 30,000 تک شاید چلا جائے۔ اب آگے کیا بنے گا، کبیر والا میں یا چناب کا آگے پانی ہوگا تو راوی کا پانی پیچھے پھیلاؤ کرے گا، یہ چیز میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ دریا چناب میں مرالا پر 50,992، خانکی پر 44,207، قادر آباد پر 47,814، ترمو براج پر 15,264،
اور پنجنند پر 20,172۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قادر آباد سے ڈاؤن سٹریم تھا کل وہ 57,182 یعنی 60,000 کیوسک تھا۔ اب ذرا سمجھ لیں کہ قادر آباد سے آگے جو براج آتا ہے وہ تریمو براج آتا ہے، اور ادھر رسول براج سے آگے بھی تریمو براج ہے، یعنی ستلج اور چناب اور جہلم دونوں اکٹھے مطلب اپنی اپنی سائڈ سے آتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تریمو براج پر۔ اب چناب میں جو قادر آباد سے چلا ہوا ہے وہ 60,000 ہے، وہ ایک سیدھ میں آپ سمجھ لیں سفر کم و بیش اتنا قادر آباد سے آگے، بلکہ جہلم والا تھوڑا کم ہے، یہ سیدھا پانی پڑ جاتا ہے رسول براج سے آگے، تو چلیں کم و بیش۔ اچھا تو قادر آباد اور رسول براج دونوں کو ایک سیدھ میں لے لیں اگر فرض کیا، کیونکہ پانی پہلے بھی 60,000 کیوسک کے قریب چل رہا تھا چناب میں، تو یہ پانی جو اپنے ابتدائی مقامات سے 60,000 وہ ہے اور 1,27,000 وہ، بلکہ آگے ندی نالوں کا 1,40,000 وہ لگا لیں، تو یہ 2,00,000 کیوسک ہے دونوں کا جو پچھلے مقامات سے آگے چلا ہے، یعنی ادھر قادر آباد سے اور ادھر رسول براج سے۔ اب دونوں سے چل کر یہ دونوں کا کل ملا کر 2,00,000 بنے گا جو آئے گا تریمو براج پر۔ اب تریمو براج پر بیچ میں کچھ ضائع ہوگا، میرا جو تجزیہ ہے میں 50، 60، 70,000 ضائع کرتا ہوں، 1,20,000، 30,000 اپ سٹریم میں تریمو براج پر بنے گا، اور ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ 1,00,000 کیوسک یا 80، 90,000 کیوسک کے قریب جائے گا۔ یہ پھر آگے آ جائے گا کبیر والا کی حدود میں دریائے چناب جہلم دونوں مل کر، پھر ادھر سے دریائے راوی آ جائے گا، اس کا سدنئی براج پر 30-35,000 اگر بنتا ہے تو وہ چناب آگے بھرا کھڑا ہوگا تو پیچھے راوے کا پانی پچھلے علاقوں میں پھیلے گا، پھیلاؤ کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ کبیر والا میں چناب اور راوی کا مل کر جو ہے 1,20,000-30,000 بنا سکتے ہیں، یہ آگے جائے گا ملتان، مظفر گڑھ، پنجنند براج پر، اور پنجنند سے پھر علی پور مظفر گڑھ کے ساتھ دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے 60-70,000 بچے گا۔ اب اس کی سمجھ آ گئی یہ، اور پھر توسا براج پر جو بنے گا وہی لیول 4,25,30,000، اور پھر آگے یہ 60-70,000، تو یہ صورتحال یہ بنے گی کہ گڈو دوبارہ جو ہے وہ 4.5 یا 5 کے آس پاس جائے گا اگر ندی نالوں کا پانی شامل نہ ہوا۔ اچھا اب دریائے جہلم میں منگلا ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 0 کیوسک ہے، دریائے سندھ میں سکردو پر 1,35,000، پرتاپ برج 1,98,000، بشام 2,38,000، تربیلا ڈیم سے 2,62,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 33,500 کیوسک، کالا باغ پر 3,03,000 کیوسک، چشمہ پر 4,23,000۔ اچھا اب سنیں، جو کالا باغ ڈاؤن سٹریم میکسیمم بنا تھا وہ 4,45,000 کیوسک بنا تھا، ایف ایف ڈی یا پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا اونچے درجے کا بنے گا، وہ نہیں بنا۔ اب چشمہ جو ہے وہ اپ سٹریم تو 4.5 کیوسک بن چکی ہے، درمیانے درجے کا سیلاب ہے، لیکن پی ڈی ایم اے پنجاب نے کہا کہ یہ 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب تک جا سکتا ہے، یعنی کم از کم 5,10,000، 4,70,000 سے لے کر 5,10,000 تک، تو 4,70,000 تو آپ سمجھ لیں ہو چکا، کیونکہ 4.5 پہ اپ سٹریم ہے چشمہ براج کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 4 یعنی 5 لاکھ پہ یہ اوپر جائے، بس یہ اتنا ہی کم و بیش رہے گا، تھوڑا بہت اگر ہو گیا اضافہ نہیں تو اتنا ہی۔ اب 4,23,772 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ اب ذرا سن لیں دوست کہ اگر اس سے زیادہ نہیں جاتا تو پچھلا جو سیلابی ریلا ہے جو ابھی میں نے رات کو بھی بتایا تھا سکھر یا کوٹری کے بیچ میں ہے، یہ سندھ کے ناظرین بہت کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا بنے گا، میں نے چناب کی بات کر دی، پنجنند پہ آگے اتنا بنے گا۔ اب یہ جو سندھ کا ہے آپ سمجھیں جو گزشتہ دنوں آیا تھا جو اب سکھر اور کوٹری کے درمیان ہے، وہ چشمہ پر بنا تھا 4,18,000 میکسیمم، اب بن رہا ہے 4,23,000 یا 5-10,000 زیادہ ہو جائے گا، تو کم و بیش آپ سمجھیں وہی لیول ہے، وہی لیول جہاں پر دوستوں کے پاس گیا، جہاں پر اس کا لیول گیا ان کے گھر کے ساتھ، ان کے کھیتوں کے ساتھ، ان کے دریا کے ساتھ یا ان کے متعلقہ براج کے ساتھ، وہی لیول دوبارہ جائے گا، یعنی وہ 4,18 تھا، اب یہ 4,23 ہے۔ اب آسان لفظوں میں نے سمجھا دیا، سمجھ آ گئی؟ اللہ کی آ گئی اسی سمجھ تو انہوں۔ توسا براج پر 2,06,000، گڈو براج پر 1,97,926، سکھر براج پر 2,47,000 سے کم ہے، یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا ہوں غلطی سے، 2,47,000 شام کو تھا تو ابھی 2,47,000 سے کم ہو چکا ہوگا۔
کوٹری براج پر 88,768 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. بہت اچھا. کوٹری براج کے دوست پوچھتے کہ کتنا بنے گا بھائی. 1.5 پونے 2 اپ سٹریم بنے گا اور ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ بھی کیونکہ 42-43 ہزار کوٹری کے نہروں کو دیا جاتا ہے تو وہ لاکھ یا 90-95 ہزار یا 1,10-15 ہزار پہ ڈاؤن سٹریم بنے گا. اچھا گڈو سکھر کوٹری کی نہریں بس دستور چل رہی ہیں. نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں. اس میرے چینل یوٹیوب چشم ساکی کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.